بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سامعین کرام، ہمارا درس اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم سے کی بابت جاری ہے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق اور انسانوں کے سامنے کی باتوں سے بھی بخوبی واقف ہے اور ان کے پیچھے کی بھی کوئی بات اس کے علم سے باہر نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت علم قرآن اور حدیث میں بکثرت وارد ہوئی ہے، اور اس سے بننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام جو اسماء حسنہ میں سے ہے العلیم، یہ صرف قرآن مجید میں 150 سے زیادہ مقام پر آیا ہے. ان میں سے چند مقامات کی کچھ آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، جس میں مقصود ایک تو یہ ہے کہ یہ دلیل ہو کہ قرآن میں یہ بار بار اس نام کا تذکرہ کیا گیا ہے. دوسرا، سیاق و سباق کے اعتبار سے ہم اس پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نام کو جہاں بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اس نام کا آگے کے مضمون سے پیچھے کے مضمون سے سیاق و سباق سے کوئی نہ کوئی ربط اور تعلق ہے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو جو قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں غور سے دیکھیں، اس کے اگلے پچھلے مضمون پر تدبر کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جس نام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس پہ ذکر کرنے میں بڑی حکمت ہے، ہمارے لیے اس میں بڑے فائدے ہیں، اور کہیں مضمون سے تعلق ہے، کہیں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کا کچھ نہ کچھ پہلو ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت کی جو ضرورت بندوں کو ہے، توحید کی جو ضرورت انسانوں کو ہے، اس ضرورت کی تکمیل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن میں وارد ہونے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں. آپ اس کی تفصیل انشاءاللہ فقہ الاسماء الحسنہ میں کچھ سن چکے ہیں، کچھ سنیں گے جب وہ سلسلہ جاری ہوگا. آئیے العلیم کی صفت یا نام کا تذکرہ کرنے والی بعض آیتوں پر سرسری نگاہ ڈالیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں فرشتوں کی زبان میں نقل فرمایا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اسی کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کو، انس و جن کو خلیفہ بنانے کا ذکر کیا. ان آیتوں سے پہلے فرشتوں نے سوال اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، انسانوں کی صلاحیت بتائی، اور پھر ان سے فرشتوں سے مطالبہ کیا کہ کیا تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے کہ تعلیم اور تعلم کا مادہ اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواباً کہا کہ نہیں، تو پاک ہے، صرف تیری ذات ایسی ہے جس میں کوئی نقص خامی نہیں ہے، باقی رہے ہم تو ہم مخلوق ہیں. لا علم لنا، ہم کو کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں تعلیم دے دی، علم سکھا دیا. پتہ یہ چلا کہ مخلوق کا، یہاں تک کہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرب مخلوق ہے، ہمارے لیے غیب سے تعلق رکھنے والے، ہمارے ایمان کا ایک جز اور بنیاد ہے، وہ فرشتے بھی مخلوق ہیں، اور وہ بھی اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا رب العالمین نے انہیں علم سے نوازا ہے. ساری مخلوق کا یہی معاملہ ہے. آگے ان کے جملے میں ہے کہ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو العلیم ہے، الحکیم ہے. علیم وہ ذات جس کا علم کامل ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی جہالت داخل نہیں ہو سکتی، اسے فنا نہیں ہو سکتا اس کے علم کو. تو اب تیرا علم جب کامل ہے، اس کا مطلب فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا علم نہیں ہے، تو نے جتنا بتایا اتنا ہم جانتے ہیں، لیکن علم کامل کی صفت تیرے لیے ہے. تو اب جو تو کام کر رہا ہے، جو تیرا فیصلہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی حکمت کو، مصلحت کو، باریکی کو ہم نہیں جان سکتے. تیرا علم کامل ہے، ہمارا ناقص ہے.
اور تو حکیم بھی ہے، تیری حکمت بالغہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی حکمت اور مصلحت میں بھی نہیں ہے، لہٰذا تیرا فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ ہمارے اندر جو سوال اٹھا تھا وہ اس لیے اٹھا کہ ہمارے اندر علم کی کمی تھی۔ عام طور سے یہاں ایک نقطہ یہ ذہن نشین رکھیں کہ جو منکرین حدیث ہیں، جو عام طور سے قرآن و حدیث کو یا ثابت شدہ حقائق کو رد کرتے ہیں کسی بھی شکل میں، اس کی تعویل کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو العلیم الحکیم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ہر بات کو اسی وقت تسلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہماری سمجھ میں آئے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بہ علما۔ یہ انسان کی ایک منکرین کی ایک نفسیات بتائی اللہ نے کہ جس چیز کے ان کے علم نے جس چیز کا احاطہ نہیں کیا، جس چیز کو جان نہیں سکا، اس کا انہوں نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ ہمیں ایک بات معلوم نہیں ہے تو ہم یہ قبول نہیں کرتے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی، میرے علم میں نہیں آ رہی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے۔ کہیں کہیں یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن حق کے سلسلے میں خاص طور سے اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات آئی ہے تو اس انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان کی طرف سے آنے والی بات اگر صحیح سند سے ہے تو غلط نہیں ہو سکتی۔ یہاں فرشتوں کا رویہ اور سیاق و سباق میں یہ نقطہ بڑا پیارا ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسری آیت کا ذکر کروں، سورہ بقرہ ہی میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے ان کی دعا مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کے الفاظ نقل کے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگار تو ہماری دعا کو، ہماری اس عرضداشت کو قبول فرما لے، ہم سے قبول فرما لے، ہمارے عمل کو قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا، ساری آواز، کائنات کی کوئی بھی آواز ہو، چھپی کھلی کیسی بھی، ہاں کہیں بھی ہو، بیک وقت کتنی بھی آوازیں، ساری آوازوں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار تو سن رہا ہے۔ سب لوگ یہ صلاحیت نہیں رکھتے، جو سنتا نہیں ہے اس کو پکارنا ظاہر سی بات ہے کہ حماقت ہے۔ اور تو العلیم ہے، یعنی ہم تجھ کو پکار رہے ہیں، تو سن رہا ہے، اور تو علیم ہے، یعنی ہمارے حالات کو، ہمارے اخلاص کو، ہمارے عمل کو، ہماری کیفیت اور پس منظر کو تو خوب جانتا ہے، لہٰذا تو بہتر جانتا ہے کہ ہماری یہ دعا قبولیت کے لائق ہے یا نہیں ہے تو اسے قبول فرما لے پروردگار۔ تو یہاں بھی دیکھیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ناموں کا ذکر کیا، اس میں ایک العلیم ہے۔ ہاں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے کہ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، اللہ کی ذات وہ ہے جو چاہتی ہے پیدا کرتی ہے، جو چاہتی ہے پیدا کرتی ہے۔ کیوں، کیسے؟ یعنی اللہ کی جو مشیت ہے اپنی مشیت کے مطابق اسے انجام دیتا ہے، جو اللہ کی مشیت کے موافق ہوتا ہے اللہ اسے انجام دیتا ہے، وہی چیز ہوتی ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ تو اب اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر لیتا ہے۔ آپ اور ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں کیا؟ کائنات کی کوئی بھی مخلوق، آپ اور ہم چھوڑیے، کوئی بہت بڑا انسان ہو، بڑے عہدیدار ہو، دولت مند ہو، بڑا سائنٹسٹ ہو، یا کسی بھی فن کا ماہر ترین انسان ہو، کیا جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ ہاں، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار دم توڑتا رہتا ہے، نزا کا عالم میں مبتلا رہتا ہے، نزا کے عالم میں اس کی سانسیں اکھڑتے، تم اس کے قریب اس کی یہ حالت دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن کچھ کر نہیں پاتے۔ ہم ان سے، یعنی ہمارے فرشتے اور ہمارا علم تمہارے مقابلے میں اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، انسان یا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ کیوں ایسا کر سکتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسرے کیوں ایسا نہیں کر سکتے؟ اس کی ایک وجہ اللہ کے ان دو ناموں میں ذکر کی گئی ہے جو یہاں مذکور ہے سورہ روم کی آیت میں، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، کہ اور اللہ العلیم ہے، القدیر ہے، علم کامل والا ہے۔ کوئی آدمی کسی کام کے کرنے سے عاجز پہلے اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر علم کی کمی ہو۔ میں ایک کمپیوٹر لے کے آ جاؤں، لیپ ٹاپ لاؤں، میں نے پہلے کبھی لیپ ٹاپ دیکھا نہیں ہے، اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، تو میں چونکہ اس کے استعمال کا علم نہیں رکھتا، اس لیے میرے لیے ناممکن ہے کہ میں اس کو استعمال کر لوں، سیکھنا پڑے گا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر علم ہو بھی گیا تو اب اس کام کے کرنے کے لیے قدرت ہونی چاہیے۔ آپ کار چلا سکتے ہیں، علم ہے کار کے چلانے کا، لیکن آپ کی آنکھیں وقتی طور سے یا مستقل طور سے بینائی سے محروم ہو جائے، اندھے ہو گئے، تو اب اندھے ہونے کے بعد آپ اپنے علم کے باوجود کیا قدرت رکھتے ہیں کہ کار چلا سکیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں، کیونکہ علم کے ساتھ ساتھ کسی کام کے کرنے کی قدرت کا ہونا بھی ضروری ہے، تبھی آدمی یا کوئی بھی ذات اس کام کو کر سکتی ہے جس کا اس کو علم ہے، جس کی اس کو قدرت اور طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہاں یہ فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تو کیسے پیدا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اس کے دو ناموں کا ذکر ہے جو اس کا جواب بھی ہے، اس کی دلیل بھی ہے پہلے والے جملے کی، کہ وہ العلیم ہے، القدیر ہے، اسی لیے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی العلیم القدیر ہے ہی نہیں، لہٰذا کوئی ایسا نہیں ہے جو چاہے پیدا کر سکے، کہ وہ جو چاہے پیدا کر سکے، ایسا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا، بہت مشہور ٹکڑا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ کائنات کی محکم بناوٹ، سورج چاند ستارے سیارے جو اپنے اپنے محور و مدار پر انتہائی پابندی اور نظم و ضبط کے ساتھ گردش کر رہے ہیں، رواں دواں ہیں، یہ کس نے بنایا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ عزیز غالب جس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، العلیم جو ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے، اس کا مقرر کیا ہوا معاملہ ہے، اس کی تقدیر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تمہارے لیے ہمارے لیے چیزیں مشکل ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے موقع اور محل کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے غور کیجئے، میں نے چند مثال کے طور پر چند آیتوں کو مستنبط کیا ہے، آپ ان پر غور کرتے جائیے تو ان کے فوائد بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، یقیناً اللہ سننے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ کوئی اور ہے جو آپ کی پکار کو، آپ کی دعا کو، آپ کی ضرورت کو جب آپ چپکے سے دل میں بولیں، ہاں، رات کی تاریکی میں آپ اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی 4 رکعت 6 رکعت، اور دل میں گڑ گڑاتے ہیں پروردگار کے جناب میں، آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کی دل کی آواز بھی پروردگار سن رہا ہے۔ کیا کوئی صاحب قبر، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی نبی آپ کی اس چھپی آواز کو، اس میں موجود اخلاص کو جان سکتا ہے؟ ایک آدمی دعا کر رہا ہے، اگر آپ نے آواز سن بھی لی تو کیا پتہ ہے آپ کو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اخلاص کے ساتھ پکار رہا ہے اللہ کو، یا اس کے اندر ریاکاری نمود ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی وہ یہ بھی آواز بھی سن رہا ہے اور اس کی حقیقت کو، اس کے جذبے کو، اس کی نیت کو، اس کے سارے معاملات کو بھی جانتا ہے، لہٰذا وہی اس لائق ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی کشادگی کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا قرآن کی کئی آیتوں میں، مثال کے طور پہ سورہ انعام میں فرمایا، وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، میرے رب نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے۔ وسع وسعت اور کشادگی کے معنی میں، یہاں ہم ترجمہ کر رہے ہیں گھیر رکھا ہے، یعنی ہر چیز کو کشادہ ہے، ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ یہاں ان لوگوں کے اعتراض کا بھی جواب ہو رہا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ بذات ہے۔ ان کا یہ عقیدہ قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، طب تابعین اور تمام اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے کے خلاف، اہل بدعت کے موافق ہے، غیر مسلموں اور ہندوؤں کے موافق ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بذات ہر جگہ ہے، لوگوں میں حلول کرتا ہے، یا وحدت الوجود کا عقیدہ مانتے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور آگے ہم العلی العظیم جو آیت الکرسی کی آخری ٹکڑا ہے اس میں علو کی بحث پڑھیں گے تو وہاں یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بذات عرش پر مستوی ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، نصیحت نہیں پکڑتے؟ اب جب ہر چیز کو اللہ نے علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے تو یہ شان کسی اور کی نہیں ہے۔ جب کسی اور کی نہیں ہے تو ڈرنا، خیال رکھنا، مراقبہ رکھنا، تقویٰ اور ڈر اختیار کرنا دل میں کس سے ہونا چاہیے؟ جو جانتا ہے۔ جو نہیں جانتا اس سے ڈرنا کیا؟ یہ انسان کی نفسیات بھی ہے کہ گناہ سے اس وقت تک رکا رہتا ہے جب تک پہچاننے والی نگاہوں سے کے سامنے ہوتا ہے۔ جہاں پہچاننے والی نگاہوں سے چھپتا ہے آدمی فوراً گناہوں پر جری ہو جاتا ہے۔ ایسا دیکھنے میں آتا ہے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ تنہائی میں، سفر میں، رشتہ داروں سے ہٹ کر جب کسی آدمی کو خلوت میں اور گناہ کا موقع ملتا ہے، اس وقت اس انسان کا اصلی کردار اور اس کا باطن ظاہر ہوتا ہے، اصلیت سامنے آتی ہے، اصلی چہرہ بے نقاب ہوتا ہے۔
اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے انسان کے ذہن و دماغ میں یہ رچا بسا ہو کہ وہ ہر چیز کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے، تو اس کا باطن بھی، اپنا باطن بھی بندہ ویسا ہی بنانا چاہے گا جیسا ظاہر ہوگا. ہاں، کہ میں اگر ظاہر میں اچھا ہوں تو میرا باطن بھی بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ میں اندر سے بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں رہ سکتا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کہ پروردگار تو نے ہر چیز کو رحمت، مہربانی اور علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے. غالباً یہ سورہ غافر کی، سورہ مومن کی آیت ہے، یہ فرشتوں کی زبانی ہے غالباً، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور مہربانی کے ذریعے سے گھیر رکھا ہے، اور علم کے اعتبار سے اللہ کی رحمت ہر ایک کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے. اسی طرح اللہ کے علم کے دائرے میں سب کچھ چمٹا ہوا ہے. یہاں ایک نقطہ بتاؤں، ایک لمبی بحث میں علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے بڑی پیاری ایک بات یہ بھی کہی، جو لوگ اللہ کی صفت علم کا انکار کرتے ہیں، جیسے معتزلہ ہیں، روافض ہیں، قدریہ ہیں، اسی طرح فلاسفہ میں ابن سینا اور یہ جو بڑے بڑے فلاسفہ جن کا ہم ڈاکٹر اور طب کے اعتبار سے نام لیتے ہیں نا، فارابی، ابن سینا، ارسطو تو خیر یونانی تھا، یہ اسلامی دور کے یہ فلاسفہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کا کسی نہ کسی شکل میں انکار یا تعویل کرتے ہیں. تو ان کے جوابات اہل علم نے مختلف طریقے پہ دی اور کہا کہ جو انکار کرتا ہے وہ صریح آیتوں، حدیثوں، عقل، نقل سب کا انکار کرتا ہے. ایک چیز اور بھی انہوں نے بڑی پیاری بیان کی کہ کئی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم ان الفاظ کے علاوہ سے بھی ثابت ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے، الرؤوف الرحیم ہے، اللہ رحمت کرنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ رحمت کا برتاؤ کرتا ہے، کس کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کا برتاؤ؟ کس کے ساتھ رحمت و مہربانی کا معاملہ کرتا ہے؟ اسی طرح اللہ شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا. کس کو سزا دیتا ہے؟ ایسے ہی دے دیتا ہے بغیر جانے، غصے میں آیا تو سزا دے دیا، خوش ہوا تو انعام دے دیا. ایسا دنیا کے بادشاہوں یا انسانوں کے جذباتی انسانوں کی طرح اللہ کا معاملہ ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ اسے انعام سے نوازتا ہے جو انعام کا مستحق ہے، اس کو اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے جو رحمت کا حقدار ہے. عذاب کا میں گرفتار ان کو کرتا ہے جو عذاب کے حقدار اور مستحق ہیں. اب عذاب کا حقدار کون ہے، رحمت کا مستحق کون ہے، یہ کیسے پتہ طے ہوگا؟ یہ علم کی بنیاد پر طے ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دے رہا ہے، کسی کو گمراہی کے راستے پر چھوڑ رہا ہے، کسی کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ عذاب اور قہر کا برتاؤ کر رہا ہے، یہ صفات بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہو. علم نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اس کے ساتھ برا کر رہے ہیں، جس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں. اگر آپ ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے نا کہ ماں باپ کو آپ پہچانیں، جانیں. اب یورپ کے بہت سارے ایسے آج کل اولاد پائی جاتی ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ابا کون ہے، میرے والد کون ہے. تو جب اس کو والد کا علم نہیں ہے تو باپ کا حق کسے ادا کرے گا؟ تو حق ادا کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ علم ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں سے جو بھی معاملہ قرآن و حدیث میں اور اللہ کے ایسے نام اور صفات کا جہاں بھی تذکرہ ہے جس کا تعلق مخلوق سے اللہ کے معاملے کا ہے، وہاں ان تمام مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا اثبات بھی ہوتا ہے دوسری صفات کے ساتھ. یہ بڑا پیارا نقطہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں نے بیان کیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کا احاطہ بھی بیان کیا کہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اور آگے کا حصہ سورہ آیت الکرسی میں جو ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے. اور قرآن میں کئی مقامات پہ ہے ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تمام لوگوں کے، جو لوگ انسان جو بھی عمل کر رہے ہیں ان سب کو گھیرے ہوئے ہے. میرے بھائیوں، یہاں میں نے ابھی تمہید میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم اور اپنے علیم ہونے کا جو تذکرہ قرآن کی آیتوں میں کیا ہے ان کے سیاق و سباق پر غور کریں. اس میں ہمارے لیے جگہ جگہ الگ الگ انداز سے عبرت، نصیحت، درس، تربیت کا پہلو ہے. علامہ شنقیطی رحمہ اللہ تفسیر اضواء البیان میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف اور صفات میں سے سب سے بڑی وہ صفت جو انسان کے لیے سب سے زیادہ ڈانٹنے ڈپٹنے والی ہے، سب سے زیادہ اس کو جھنجھوڑنے والی ہے، اس کو سدھارنے والی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم ہے. بڑی پیاری بات کہی ہے علامہ شنقیطی نے، بغور سنیے کہ انسان کو جھنجھوڑنے والی، اس کو گناہ سے روکنے کے لیے بالکل کھڑکھڑا دینے والی جو اللہ کی صفت ہے وہ علم ہے. کیسے؟ اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ قرآن کی آپ
کوئی صفحہ مشکل سے ایسے پائیں گے جہاں کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی صفت علم کا یا اس سے متعلقہ اللہ کے ناموں کا ذکر نہ ہو۔ چنانچہ وہ آگے کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی لیجیے، یہ ہم فوائد میں پڑھیں گے لیکن یہاں تذکرہ کر دوں کیونکہ آگے جو آیتیں 2-3 پیش کرنے والا ہوں اس کا اس مضمون سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ اگر علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بادشاہ ہو جو بہت سخت گیر ہے، بہت مجرموں کو کڑی سزا دیتا ہے، ان کے ساتھ نرمی نہیں برتتا، ایسا بادشاہ ہے سخت گیر، اور وہ دربار میں بیٹھا ہے، اس کے اغل بغل میں دائیں بائیں اس کی ملکہ کے ساتھ اس کی بیٹیاں ہیں جن کو شہزادی کہتے ہیں، شہزادی بھی بیٹھی ہوئی ہیں تخت پر۔ اب سامنے کوئی شخص رعایا میں سے کوئی آدمی حاضر ہو، اسے پتہ ہے کہ بادشاہ جو ہے بہت سخت ہے، بہت غصور ہے، اور کسی مجرم کو پکڑ لیتا ہے تو بہت سخت سزا دیتا ہے، اور ساتھ ہی بادشاہ بہت غیرت مند ہے، اگر اس کی بیوی یا بیٹی پر کوئی معمولی سی نگاہ بھی ڈال دے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے، اسے فوراً سخت سزا کے حوالے کرتا ہے۔ ایسا جاننے کے بعد کیا وہ دربار میں آنے والا عام آدمی کیا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی ملکہ یا اس کی بیٹی یعنی شہزادی پر بری نظر ڈالے گا، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا، ان کے شان میں کوئی گستاخانہ جملہ کہنے کی جرأت و جسارت کرے گا؟ بادشاہ دیکھ رہا ہے، بادشاہ بات کر رہا ہے، اس کے سامنے ہوتے ہوئے کیا اس کی غیرت کو للکارے گا کوئی شخص؟ ناممکن بات ہے نا۔ تو ایسے ہی علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ جب بندہ یہ جانے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے، ظاہر و باطن کو، چھپے کھلے کو، سب چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ غیرت مند بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مجرم کو پکڑتا ہے تو سخت سزا بھی دیتا ہے۔ اب ایسا سب کچھ جاننے کے بعد اگر ایک بندے کو یہ یقین ہو کہ آپ کسی بھی جگہ پر ہوں، بند سے بند کمرے میں، کتنے بھی اندھیرے میں، کسی چٹان کے اندر ہی کیوں نہ ہو، کسی 100 دروازوں کے اندر ہو، حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت یاد کیجئے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ یأتی بها اللہ، کہ اے بیٹے اگر کوئی ایک دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، عمل ہو، اچھائی ہو، برائی ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے پہاڑی کے اندر کیوں نہ ہو، صخرہ چٹان کو کہتے ہیں، کسی چٹان کے پتھر کے اندر اگر کوئی ایک باریک سے باریک یا دانے برابر کوئی چیز ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، اللہ اسے لے آئے گا، لانے پر بھی قدرت ہے، اور لائے گا کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم رکھتا ہے۔ تو یہ تربیت کا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو تربیتی چیزیں بتائیں، آپ اور ہم اچھی طرح سن لیں، میں درمیان میں بتا رہا ہوں، یہ فوائد میں بتانے والی گفتگو تھی کہ اپنے بچوں کی جب تربیت کریں، سکھائیں، تو ابتدا توحید سے کرنی چاہیے، اور بار بار مختلف موقعوں پر ہمیں یہ بتانا چاہیے بچوں کو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم غلط کام کریں گے تو اللہ پکڑے گا، عذاب دے گا، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، اور اس کا عذاب بڑا دردناک، بڑا خوفناک اور اذیتناک ہے۔ یہ بچوں کے ذہن و دماغ میں ڈالنا چاہیے، ڈرانا چاہیے تو اللہ سے ڈرانا چاہیے، اس کے عذاب سے ڈرانا چاہیے، بھوت پریت فلاں اور فلاں سے نہیں، کسی مخلوق سے نہیں۔ تربیت کے لیے بہت اہم چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان آیتوں کو اور ایسی بہت سارے مقامات پر یہ چیزیں بیان کر کے ہماری اور آپ کی تربیت کی ہے، ہمیں سدھارنے کے لیے مواد فراہم کیا ہے کہ یہ مضامین اگر ہمارے ذہن و دماغ میں رچ بس جائیں تو ایک انسان برا انسان نہیں رہ سکتا۔ بڑی پیاری بات ہے۔ علامہ شنقیطی ہی نے، علامہ ابن رجب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جس کو 2 طریقے سے شیخ عبدالرزاق نے ذکر کیا اپنی کتاب میں 2 الگ الگ مقام پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے، ایک عورت تھی، اور اس کو دیکھا کہ میں اکیلا ہوں، موقع مل رہا ہے اس کے ساتھ زیادتی گناہ کرنے کا، اس نے سارے دروازے بند کر لیے۔ اس کے بعد اس آدمی نے پوچھا اس عورت سے کہ کیا کوئی دروازہ کھلا رہ گیا ہے، کوئی راستہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کون سا دروازہ کھلا ہے؟ کہا رب العالمین کا، جس کے علم سے کوئی چیز کسی بھی دروازے سے، کسی بھی دروازے کو کتنے بھی دروازے بند کر لینے کے بعد کوئی چیز اس سے چھپتی نہیں ہے۔ یہی واقعہ دوسرے انداز میں یا دوسرا واقعہ ہو، علامہ ابن رجب نے ذکر کیا کہ ایک چٹیل میدان میں ایک مرد نے ایک عورت کو اکسایا گناہ کے لیے، اس نے انکار کیا، مومنہ خاتون تھی، تو مرد نے کہا کہ آؤ موقع ہے، ہمیں ان کواکب یعنی ستاروں کے علاوہ کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو اس عورت نے جو مومنہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم پر ایمان رکھتی تھی، اس نے جواب دیا فَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا، تم کہہ رہے ہو کہ صرف ستارے دیکھ رہے ہیں، ان ستاروں کو بنانے والا، پیدا کرنے والا وہ کہاں گیا؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟
اور اس کو ذکر کرنے کے بعد وہ آدمی بھی گناہ سے باز آ گیا، اور یہ بھی پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم انسان کے ذہن و دماغ میں رچی بسی ہو تو اس صفت کی وجہ سے اللہ کا ڈر اور تقوی بھی پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل اور اس کی نافرمانی سے بچنے کا مادہ بھی پیدا ہوگا۔ آئیے چند آیتوں کو دیکھیے، اور میں ایسا چاہوں گا کہ ان آیتوں کا ترجمہ بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم میں، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، کہ پروردگار، اے ہمارے پروردگار، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جس کا اعلان کرتے ہیں، یعنی جو مخفی رکھتے ہیں، راز اور پوشیدہ یا دل میں رکھ رہے ہیں، اور جس کا اعلان یعنی جو کھل کر سامنے لوگوں کے کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ آگے فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر زمین میں اور نہ ہی آسمان میں کوئی بھی چیز، من شیء نکرہ ہے، کوئی بھی چیز کتنی بھی باریک چھوٹی ہو، کتنے بھی اندھیرے میں ہو، مادی شکل میں ہو، مانوی شکل میں ہو، جسم ہو کہ روح ہو، لفظ ہو کہ معنی ہو، سب کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سورہ مومن یعنی جس کو سورہ غافر کہتے ہیں اس کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ بہت سے کام سیٹ کے سامنے، والد صاحب کے سامنے، بچے، نوجوان، ٹیچر کے سامنے، طلبہ ایسے اشارے میں کرتے ہیں کہ ٹیچر کو پتہ ہی نہیں چلا اور ہم نے بیوقوف بنا لیا، خوش بھی ہوتے ہیں۔ یہ ٹیچر ایک انسان ہے، آپ کے والد ایک انسان ہے، آپ خود بھی انسان ہیں۔ آپ جیسے اپنے بڑوں کے سامنے آنکھوں کے اشاروں میں کچھ گناہ کر لیتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے بچے اور طلبہ کریں گے۔ تو دنیا میں آدمی اس طرح سے بچ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے چالاکی کا مظاہرہ کیا، ہر وقت کا فرعون، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اپنے اقتدار، اپنی حاصل شدہ نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا انجام برا نہیں ہوگا، میں بہت چالاک ہوں۔ جب تک اللہ ڈھیل دیتا ہے، ہر گنہگار سمجھتا ہے کہ میں گناہ کرنے میں بڑا چالاک طاق ہوں، فرعون ڈوبا میں نہیں ڈوبوں گا، وہ گنہگار پکڑا گیا، وہ بدنام ہوا، میں پکڑا نہیں جاؤں گا، میں بدنام نہیں ہوں گا۔ آج ہمارے گرد و پیش میں دیکھیے اس طرح کا، ہم خود بھی اس طرح کے خناس میں مبتلا رہتے ہیں کہ ارے میں نے فلاں گناہ کیا لیکن پکڑا نہیں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ ڈھیل دیتا ہے، پہلی مرتبہ کسی کے گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کر دیتا، گرفتار نہیں کر دیتا، عام طور سے ڈھیل دیتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو اللہ کی شان ایسی ہے کہ وہ نگاہوں کی خیانت کو، اگر آپ آنکھ سے خیانت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے نہیں بچ سکتے۔ وما تخفی الصدور، اور آپ کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، بھید آپ نے چھپا رکھا ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ آپ لوگوں سے چھپا کر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے چالاکی کی، دنیا میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، گناہ کرنے کے باوجود مجھے انعام مل رہا ہے، میں نے مسجد توڑ دی، میں نے لوگوں کو قتل کروا دیا، میں نے فساد کروا لیا، ہماری پارٹی نے ایسا کرا لیا، ہماری تنظیم نے کرا لیا، بم دھماکہ کرا لیا، اور دوسروں کو جو ہے بے گناہ لوگوں کو اس میں پھنسا دیا، ہم بچ گئے۔ یہ آپ غور کیجئے واقعات پر جو ہمارے یہاں ہو رہے ہیں، غیر مسلموں کی طرف سے، خود مسلمانوں کی طرف سے۔ ہمارے یہاں ایک طاقتور آدمی، کمزور کو، ایک چالاک آدمی سیدھے سادھے اور بھولے بھالے انسان کو بیوقوف بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بچ گیا، لیکن وہ بھول گیا اس آیت کو اور اس کے ہم معنی آیتوں کو کہ اللہ کی ذات آپ کو ہمیشہ آپ کی نگرانی کر رہی ہے اور اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی خیانتیں اور اشارے بھی، آپ کے دل کے چھپے ہوئے بھید بھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے انسان کو، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو خیالات اور وسوسے ڈالا جاتا ہے، خیالات آتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ کتنی قریب ہے اللہ، اللہ نے آگے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کے رگِ جاں سے بھی زیادہ، ورید سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب بتائیے اس کی شہ رگ یا رگ جاں جو بھی ترجمہ کریں اس کا، غالباً شہ رگ ہوگا، اس سے بھی زیادہ قریب ہیں انسان کے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ پھر یہاں وہ بہت دور ہے تو وسیلہ لگانے کی ضرورت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ پچھلے والی آیت کا مفہوم دیکھیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک اور عقیدے کی طرف اشارہ کر دوں جو ہمارے ارد گرد میں اہل تصوف نے غلط عقیدہ پھیلا رکھا ہے کہ اللہ کے جب قریب ہونے کا معنی ہوتا ہے تو وہ اسے بیان کرتے ہیں کہ اللہ ذات کے ساتھ قریب ہے،
جی نہیں، اس آیت میں، سورہ حدید کی آیت میں، سورہ طٰہٰ کی آیت میں اور ایسے بیسیوں مقامات پر آیتوں کے سیاق و سباق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قریب ہونے کا ذکر کر رہا ہے تو اپنے علم احاطہ کے ذریعے سے تمام انسانوں، تمام مخلوق کے قریب عمومی علم کے ساتھ ہے، اور اپنے خاص بندوں کے ساتھ کے قریب خصوصی قربت ہے، وہ اس کی رحمت، اس کی نگرانی، اس کی مدد اور تائید کے ساتھ ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا نا، لا تحزن ان اللہ معنا، غار میں اپنے ساتھی ابوبکر صدیق سے کہ ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے اعتبار سے تو ان کافروں کے ساتھ بھی تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو ڈھونڈتے آئے تھے، ان کے بھی ساتھ تھا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا۔ دونوں میں فرق کیا تھا؟ ان کے پاس ان کے ساتھ علم اور احاطے کے طور پر تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے ساتھ علم اور احاطے سے بڑھ کر ساتھ میں اللہ کی تائید، رحمت، نصرت اور مدد بھی تھی۔ یہ خصوصی قربت، خصوصی معیت ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل کی کھٹک اور وسوسوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ اللہ کا علم دیکھیے، ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، پروردگار سے وہ بھی مخفی نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور اچھی طرح اس بات کو جان لو، یہ اپنے علم میں رکھ لو، یعنی علم حاصل کرو اس بات کا۔ کس بات کا؟ کہ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ اللہ تمہارے نفسوں کے اندر، تمہارے دل کے اندر، تمہارے اندر میں کیا ہے اس کو بخوبی جانتا ہے۔ تمہارے دل کی باتوں کو جب جاتا ہے، دل کے بھید کو جانتا ہے، فاحذروہ، تو اللہ ہی سے ڈرو۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے، احکامات بیان کرنے کے بعد کہ تم کہیں چالاکی کر رہے ہو، طلاق، نکاح اور یہ سب احکامات کے درمیان میں غالباً یہ آیت بیان کی کہ اگر تم کوئی چالاکی کر رہے ہو، چال بازی کر رہے ہو، تو یہ اچھی طرح جان لو کہ تمہارے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، تم کیا منصوبہ بنائے ہوئے ہو، کیا چالاکی کر رہے ہو، لوگ نہ جان سکے، لیکن اللہ تمہارے نفسوں کی بات کو جانتا ہے، تمہارے دل کی باتوں کو جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اس سے بچو۔ لوگوں سے ڈر کے کیا فائدہ، اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ اس بات سے واقف نہیں ہیں، اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بھی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، جس کو راز بناتے ہیں، اور اس بات کو بھی جانتا ہے جو کھلے عام کرتے ہیں، جس کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ آیتیں، اس معنی کی آیتیں جو میں نے بطور نمونہ کچھ آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی، ان کے معنی اور مفہوم پر غور کیجئے، یہ ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ ان آیتوں کو ایک مسلمان بندے بندی، مرد عورت، بچہ بچی کے ذہن و دماغ میں بسانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کھلی ہوئی باتوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو، ظاہر کو، باطن کو، اندھیرے کی، اجالے کی بات کو، ہر چیز کو جانتا ہے، دل کے کھٹک کو بھی جانتا ہے، نگاہوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ انسان کی تربیت کرنے والا عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا صحیح علم رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، علام الغیوب ہے، اور یہ بات اس سے پہلے گزر چکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا مخصوص ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ غیب کی کنجیاں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ جب کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہے تو غیب کا خزانہ، کنجی کے اندر کا خزانہ کسی اور کے پاس ہو، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے قرآن کی آیت اور حدیث اس سے پہلے پیش کی ہے۔ یہ اس کے بعد جو ہے ایک روایت میں، حدیثوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام العلیم اور صفت علم بہت کثرت سے آئی ہے۔ یہاں صرف ایک حدیث پیش کروں، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من قال حین یمسی، جو شام کے وقت، جب شام ہو جائے عصر کے بعد، یہ کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، یہ رات کا آغاز کر رہا ہوں، جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اس کے نام کے ساتھ آسمان اور زمین میں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے، سمیع ہے اور العلیم ہے۔ یہ العلیم کا نام میں صرف یہی ایک دعا کو بطور نمونہ پیش کر رہا ہوں کہ حدیثوں میں بھی اس کا بکثرت تذکرہ آیا ہے۔ یہ ایک مثال۔ اب یہاں بھی معنی اور مفہوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات کہے گا تو صبح ہونے تک کوئی اچانک بلا اس کو اپنے لپیٹ میں نہیں لے سکے گی۔
اسی طریقے سے اگر صبح کے وقت کوئی شخص یہ 3 مرتبہ یہ کلمات کہے گا تو شام ہونے تک کوئی بلا اچانک اس کو اپنے گرفت میں نہیں لے سکے گی، کوئی ایسی مصیبت نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک حدیث کی میں نے مثال بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام العلیم کی تھوڑی سی تشریح مزید کر کے بات کو ہم سمیٹتے ہیں کہ اس نام کی تشریح کرتے ہوئے علامہ شیخ سعدی حافظ رحمہ اللہ، تفسیر سعدی میں نہیں، ایک دوسری کتاب ان کی ایک کتاب ہے، کیا نام ہے، الحق الواضح المبین، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ العلیم المحیط علمہ بکل شیء، اللہ کی ذات العلیم ہے۔ تو اللہ کی ذات علیم ہے، اس کا معنی کیا کہ ہر چیز کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہ ہر چیز کیا ہے، میں شیخ سعدی کی ان الفاظ کو بیان کرنے کے لیے میں نے یہ ان کی عبارت نقل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ واجبات ہوں، ممتنعات ہو یا ممکنات ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اصطلاحی چیزیں بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، آگے وضاحت کر رہا ہوں۔ واجبات کم سے مراد ہم اپنے الفاظ میں کہیں کہ وہ چیز جس کا علم لازمی ہے، جو بغیر جانے اس کو چارہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ چیز اس کا وجود بھی لازم ہے، وہ نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، واجب ہے، فرض ہے اس کا ہونا، اس کا موجود ہونا لازمی ہے۔ اور ممتنع وہ جو ناممکن ہے، جو موجود ہی نہیں ہے، اور ممکن وہ جو ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہونا واجب ہے۔ مخلوق کہیں نہ کہیں سے شروع ہوئی، اللہ کہیں سے شروع نہیں ہوا، ہمیشہ سے ہے۔ اگر اس کی کہیں سے شروعات ہوتی مانتے تو یہ مانتے کہ وہ بھی مخلوق ہے، اس کو پھر مخلوق ہے تو کوئی اور پیدا کرنے والا ہے۔ اگر اس کو ہم مخلوق مان لیں تو اس کا پیدا کرنے والا کوئی، تو ایک ذات پہ جا کے معاملہ ایسا رکے گا جہاں یہ ماننا پڑے گا کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کوئی اس کا بیٹا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا یہ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اس کی ذات، اس کے اسماء و صفات یہ واجبات میں سے ہے۔ تو اب اس کی وضاحت دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نفس کریمہ کو، اپنے نفس کریم کو بھی جانتا ہے، اور اپنے نفس کریم کی مقدس صفات کو اور عظیم اوصاف کو بھی جانتا ہے۔ ہاں، اور یہی واجبات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں جانتا ہے، اپنی صفات اور خوبیوں اور کمالات کے بارے میں جانتا ہے، اور اللہ کا علم کامل ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ تو یہ واجبات سے متعلق اللہ کی ذات و صفات ہیں، اللہ اسے جانتا ہے۔ ہاں، اور یہی واجبات میں سے ہیں، شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ یہی واجبات میں سے ہیں جس کا موجود ہونا لازمی ہے، ناممکن ہے کہ یہ ناموجود ہو، لازمی طور سے اس کا ہونا لازم ہے، یہ ناموجود نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی ذات واجبات میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ممتنعات کو بھی جانتا ہے، حالہ امتناعہا، یعنی کوئی چیز جس کا ہونا ناممکن ہے یا جو نہیں ہو سکتی، اس کے نہ ہو سکنے کی حالت میں بھی اللہ جانتا ہے کہ وہ نہیں ہے، تو بھی جانتا ہے، اور اگر وہ موجود ہو جاتی، اگر وہ کسی شکل میں ناممکن چیز ہو جاتی تو کیسی ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ میں نے کل قرآن کی آیت کی روشنی میں اس کی مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے بارے میں کہا کہ جب وہ کہیں گے کہ دنیا میں پھر سے بھیج دے، تو اللہ کہے گا ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی کہا کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کہ اگر ان کو دنیا میں پھر سے بھیج بھی دیا جائے تو وہی کام پھر سے کریں گے جو جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ تو ایسا ہوگا نہیں، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ اگر ہوتا تو ایسا ہوتا۔ یہ ممتنعات کا مکمل علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے کہ جو چیز ناممکن ہے یا جو چیز نہیں ہوئی ہے، اگر وہ ہوتی تو کیسی ہوتی، اس کے اوپر کیا نتائج مرتب ہوتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ممکنات کو بھی جانتا ہے۔ واجب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ کہتے ہیں واجب الوجود، اور مخلوقات کو کہتے ہیں ممکن الوجود۔ ہم اور آپ ممکن الوجود ہیں، ہم ابھی ہیں۔ کب پیدا ہوئے؟ آپ کی عمر اگر 20 سال کی ہے، کسی کی 30 سال کی ہے، میری 50 سال 55 سال کی ہے، تو اس سے پہلے ہم نہیں تھے۔ اللہ چاہتا تو 2000 سال پہلے بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ابھی کے 2000 سال بعد بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو پیدا ہی نہیں کرتا۔ یعنی ہمارا ہونا بھی ممکن ہے اور نہ ہونا بھی ممکن ہے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ جس کو چاہا وجود دیا، جس کو چاہا وجود نہیں دیا، جس کو جب چاہا وجود دیا، جتنا چاہا وجود دیا۔ تو جو جتنی بھی مخلوقات ہیں کائنات کے اندر جو موجود ہیں، یہ ہو بھی سکتی تھی، اللہ نے چاہا پیدا کیا تو موجود ہو گئی، اور اللہ اگر نہیں چاہتا
تو یہ موجود نہیں ہوتی، یعنی ان کا وجود ممکن ہے، واجب نہیں ہے، ممکن ہے، ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی۔ تو اب جو ممکنات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ کس کا موجود ہونے کی کیا حکمت ہے، کیا تقاضے ہیں، کس کے موجود نہ ہونے کی کیا حکمت ہے، کیا تقاضے ہیں، کب کس کا پیدا ہونا اللہ کی حکمت کے موافق ہے، تقاضوں کے موافق ہے، اور کب کس کا مر جانا حکمت کے مطابق ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ از ابتدا تا انتہا پوری طریقے سے واقف ہے۔ فهو العلیم الذی احاط علمہ بالعالم، تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے جس کے علم نے اوپر والے عالم اور نیچے والے عالم، علوی اور سفلی، آسمانوں اور زمین اور تحت الثری، جتنی بھی چیزیں جہاں جہاں موجود ہیں ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم نے گھیر رکھا ہے۔ نہ کوئی جگہ اللہ کے علم سے خالی اور باہر ہے، نہ کوئی زمانہ اللہ کے علم سے خالی اور باہر ہے، سب چیز اللہ کے علم میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور وہ غیب اور شہادہ کو، چھپے اور کھلے کو بھی جانتا ہے، ظاہری چیزوں اور باطنی چیزوں کو بھی جانتا ہے، جلی اور خفی، جو واضح چیزیں ہیں، جو مخفی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ علامہ سعدی رحمہ اللہ نے العلیم کی تشریح کی ہے، جو بہت پیاری اور خوبصورت ہے۔ یہاں ضمناً کچھ مسائل العلیم کے نام کے ساتھ لوگ ذکر کرتے ہیں، میں سرسری سے تذکرہ کروں کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا العالم، علیم تو اللہ کا نام ہے، کیا عالم بھی اللہ کا نام ہے؟ کیا علام اللہ کا نام ہے؟ کیا اعلم جو اس میں تفضیل ہے، وہ اللہ، ہم بولتے ہیں نا اللہ اعلم بالصواب وهو اعلم بالمهتدین، تو کیا یہ اللہ کے نام ہے؟ تو اہل علم نے اس سلسلے میں وضاحت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام، یہ لفظ جو ہے عالم، اللہ کے لیے قرآن و حدیث میں آیا تو ہے، لیکن نام کے طور پر مطلقاً نہیں آیا ہے، بلکہ یہ مضاف اضافت کے ساتھ استعمال ہو، جیسے عالم الغیب والشہادہ، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ عنقریب تم کو عالم الغیب والشہادہ ذات کی طرف، جو غیب کھلی اور چھپے کو جاننے والا ہے، اس ذات کی طرف پلٹایا جائے گا، تو وہ تم کو تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، عالم الغیب والشہادہ قرآن مجید میں سورہ حشر کی آیت ہم نے پڑھی، اس میں بھی مذکور ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ علیم اللہ کا نام ہے، اور عالم جو مطلقاً نہیں ہے۔ تو اگرچہ کہ لفظ عالم بھی اللہ کے لیے اضافت کے ساتھ استعمال ہوا، اور لفظ علیم جو ہے یہ زیادہ بلیغ ہے، اور اس میں علم کی صفت کا معنی اور مفہوم زیادہ کامل انداز میں ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سوال کہ کیا علام، کچھ لوگ عبدالعلام نام بھی رکھتے ہیں، کیا علام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی علماء اہل سنت والجماعت نے کہا یہ علام فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ یہ بھی مطلقاً قرآن میں، حدیث میں وارد نہیں ہوا، بلکہ یہ بھی مقید اور اضافت کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بھید کو اور ان کی سرگوشیوں کو، سب چیزوں کو جانتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ علام الغیوب ہے، تمام غیبیات کو جو ہمارے لیے غیب ہیں ان تمام کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ بھی مطلقاً استعمال نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح عالم کا لفظ قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر ہے، تو لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ عالم قرآن و حدیث کی نصوص میں مفرد طور پر اللہ کے نام کے طور پر استعمال نہیں ہوا، وارد نہیں ہوا ہے۔ عالم اس میں تفضیل کے طور پر اس کو استعمال ہوا ہے، کہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس میں تفضیل کے طور پر آیا ہے، جیسے اللہ نے کہا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ آسمانوں میں جو لوگ ہیں اور زمینوں میں جو ہیں ان کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح قرآن نے ارشاد فرمایا کہ ربک اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بمن اہتدی، ایک جگہ ہے وہو اعلم بالمہتدین، ایسی اور بھی آیتیں ہیں۔ تو اس میں تفضیل کے طور پر ان کا استعمال تو کیا گیا ہے، یعنی کسی کے مقابلے میں کسی کا تذکرہ کرنا، یہ بطور نام کے تذکرہ نہیں ہوا۔ یہاں یہ بات میں ایک مرتبہ دہرا دوں کہ اللہ کے اسماء و صفات، نام جو ہیں خاص طور سے وہ توقیفی ہیں۔ قرآن حدیث میں جن ناموں کو اللہ کے نام کے طور پر ذکر کیا گیا ہے ہم انہی کو نام مانتے ہیں۔ کچھ ایسی صفات ہیں جو صفت کے طور پر تو مذکور ہے، لیکن ان صفت سے ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا نام بنے، ایسی کئی چیزیں ہیں، انشاءاللہ وہ اس مقام پر ہم پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ اور اصول قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نام کے طور پر جن الفاظ کا، کلمات کا تذکرہ کیا ہے ہم انہی کو نام مانتے ہیں۔ بعض ناموں کے سلسلے میں
تھوڑا سا اختلاف ہوا کہ اللہ کے لیے استعمال ہوا. جیسے اب یہی عالم جو ہم نے پڑھا, قدیم علماء میں سے ایک عالم ابن الوزیر گزرے ہیں, وہ عالم کو اللہ کا نام کہتے ہیں کہ قرآن میں, لیکن دوسرے جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث میں اس میں تفضیل کے طور پر استعمال ہوا, بطور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے طور پر اس کا ذکر نہیں کیا گیا. اس کے بعد ہم ایک چیز اور سرسری سا تذکرہ کروں کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کا نام العلیم ہے, علم رکھنے والا, کامل علم والا. اس کا ایک نام الخبیر ہے. تو لوگوں نے یہ بحث کی کہ دونوں میں کیا فرق ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ العلیم عمومی علم کو بتاتے ہیں, الخبیر خصوصی طور سے ان معاملات کو جو دقیق اور باریک باتیں ہیں, چھپی ہوئی باطنی باتیں ہیں, ان کو جاننا. تو یہ عام ہے, وہ خاص ہے. کچھ لوگوں نے یہی تشریح کی کہ العلیم بظواہر الامور والخبیر ببواطن الامور, کہ علیم وہ ذات جو ظاہری امور کو جاننے والی ہے, خبیر وہ ذات جو باطنی امور کو جاننے والی ہے. یہاں ایک بات کا میں تذکرہ کروں کہ اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا اگر کسی دوسرے نام کے ذریعے سے معنی بتایا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ بالکل مترادف ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ علیم اور خبیر دونوں مترادف ہے, ایک ہی معنی دیتے ہیں. ان کے اندر معنی اور مفہوم کا, دلالت کا کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. اور ہر نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے وہ اس میں احسن ہے, بہترین نام ہے, اس کے اندر کمال پایا جاتا ہے, ایسا کمال جو دوسرے میں نہیں پایا جاتا. اور اس معاملے میں ہم قیاس بھی نہیں کر سکتے. اس لیے لوگوں نے یہ ایک بحث کی کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس معنی اور مفہوم کی بنیاد پر عارف کہہ سکتے ہیں. تو اہل علم کہا کہ نہیں, اللہ کے ناموں میں سے عارف نہیں کہہ سکتے, اللہ کو عارف نہیں کہہ سکتے, کیونکہ عارف معرفت سے بنا ہے. اور معرفت کسی چیز کی جب ہوتی ہے تو اس سے پہلے, معرفت حاصل ہونے سے پہلے کچھ مقدمات اور اسباب ہوتے ہیں جس سے انسان معرفت تک پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان مقدمات کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم عارف کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت کے سلسلے میں ایک خامی خرابی والا مفہوم پیدا ہو جائے گا, اور اللہ کے نام اچھے نہیں ہیں بلکہ سب سے اچھے ہیں, بہتر ہیں, بہترین ہیں. لہذا علیم اللہ کا نام ہے, عارف نہیں ہے. یہ چند باتیں اللہ کے نام سے متعلق ہیں. اب اگلا ایک حصہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علیم اور علم کامل والا ماننے سے ہمارے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. اس کا تھوڑا سا میں نے تذکرہ کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگلا حصہ, اگلی دلیل جو ہم آیت الکرسی میں پڑھیں گے, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اس کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو علیم اور خبیر ماننے کے فوائد اور اثرات انشاءاللہ اسی کے ساتھ جوڑ کر اگلے درس میں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.